لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي ورواه ابن ماجه كذا في المشكاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أما بعد میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو اس ذی الحجہ کے اندر تاریخی اعتبار سے سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو اس وقت ہوا تھا جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذی الحج کو بروز جمعۃ المبارک دوپہر کے وقت کے اندر شہید کیا تھا۔ اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کے اوپر اس آخری مہینے کے اندر اس سے بڑا کوئی صدمہ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں پہ نہیں گزرا، لیکن لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو اس تاریخ کے اہم ترین باب سے ناواقف ہیں اور جاہل ہیں، اور ان کو خلفائے راشدین کی تاریخ کا اور ان کی زندگی کی قربانیوں کا پتہ تک نہیں۔ تو جس چیز کا شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، سرکاری طور کے اوپر جس کو منایا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی بچے بچے کو ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلے مہینے کے اندر محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔
تو وہ بھی تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن چونکہ اس کو سرکاری طور کے اوپر باقاعدہ منایا جاتا ہے، اس لیے سب مسلمان محرم الحرام کی ان 2 چھٹیوں کی نسبت کو جانتے ہیں کہ یہ چھٹیاں کیوں کی جاتی ہیں۔ اور جس چیز کو سرکاری طور کے اوپر اختیار نہیں کیا جاتا، مسلمان عام طور پہ اس کی تاریخ سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک، آج سے ٹھیک 14 صدیاں قبل حضرت عثمان بن عفان ذی النورین، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، ناشر القرآن، حافظ القرآن، ذو الہجرتین کی شہادت ہوئی ہے، اور ایک مسلمانوں پر بہت بڑا سانحہ تھا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہر سال پابندی کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ بندہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ کہیں برسی کی شکل نہ بن جائے۔ برسی کہتے ہی اس کو ہیں کہ موت کی سال گزرنے کے بعد جو تاریخ بنتی ہے اس تاریخ پر اس کا تذکرہ آ جائے، اس کے لیے تھوڑا سا گہما گہمی ہو جائے، تھوڑا سا اس کے لیے انتظامات ہو جائیں تو پتہ چلا کہ جی برسی منائی جا رہی ہے، عرس جس کو کہتے ہیں، عرس منایا جاتا ہے بزرگوں کا۔ کل بھی کراچی والے ایک عرس منانے والے، حضرت عثمان کی شہادت کی تو خبر تک نہیں، اور صدیوں بعد پیدا ہونے والے بزرگان دین کے لیے سرکاری چھٹیاں کی جا رہی ہیں۔ کل کراچی والوں کی چھٹی ہے، بابا عبداللہ ہے نا کلفٹن والے، غازی بابا، ان کی بھی 2 سال کی چھٹی منائی جانے لگی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، امیر المومنین ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، ذی النورین ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو بروز جمعۃ المبارک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے عین روزے کی حالت کے اندر دوپہر کے وقت کے اندر باغیوں اور بلوائیوں کے حملے سے شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کو اونگ آئی، نیند آئی، یا اس سے قبل والی رات میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، سلام کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ عثمان، کل کے دن کا روزہ تم جنت میں ہمارے ساتھ کھولو گے، کل کا روزہ تمہارا جنت میں کھلے گا ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب اس روزے والے کی روزے کی کیا شان ہوگی، اس روزے دار کے اس روزے کی کیفیت کی کیا، ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی لغت کے اندر الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کی لغت اس کیفیت کی ترجمانی نہیں کر سکتی جو حضرت عثمان کو اس خواب کے دیکھنے کے بعد پیدا ہوئی ہوگی۔ تو عثمان گھبرانا مت، کل کا روزہ جنت میں تمہارا محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور شیخین کے ساتھ، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اور اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کی زیارت ہوتی ہے اکثر بزرگان دین کو، علماء کو، تو 7 شیخین ضرور نظر آتے ہیں حضور کے۔ اللہ پاک نے ایسا دنیا کا اور برزخ کا اور آخرت کا ساتھ ان لوگوں کو نصیب کیا ہے کہ زندگی میں بھی حضور کے ساتھ رہے، موت کے بعد ٹھکانہ بھی حضور کے پڑوس میں ملا، اور آقا نامدار کو اللہ تعالیٰ اس برزخی زندگی سے جہاں جانے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی امتی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ شیخین آپ کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ساتھ اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی قبر کو کھولا جائے گا اور جو مبارک ذات اپنی قبر سے نکلے گی توحید کی ثنائیں بلند کرتی ہوئی، وہ آپ نے فرمایا میرے صدیق ہوگا، یہ میرا صدیق میرے ساتھ اٹھے گا۔ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے بعد سب سے پہلے روز قیامت کو جس ذات کو، جس شخصیت کو کپڑا پہنایا جائے گا جنت کا، وہ بھی صدیق اکبر ہوں۔ تو فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے، اور اس خواب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں، اور یہ دونوں بزرگان دین ساتھ ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان گھبرانا نہ، صبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، کل کا روزہ جنت میں تم ہمارے ساتھ کھولو گے۔ اور یہ ان حضرات کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد بھی ان کو عبادات کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، ورنہ مرنے کے بعد نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرات شیخین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً واللہ عالم بالصواب اس کی توجہ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعزاز میں حضور کو اور شیخین کو بھی اس دن روزہ رکھوایا گیا برزخی زندگی میں۔ کہا عثمان آ رہے ہیں روزے سے، اور جنت کے دسترخوان کے اوپر جب ایک روزے دار بیٹھا ہو تو وہ جشن نہیں ہے اکیلا، لہذا جنتی لوگوں میں سے یہ 3 بزرگ بھی پہلے سے روزہ رکھ لیں، اور جب عثمان پہنچے تو ایک دسترخوان پہ جنت کے 4 روزہ دار بیٹھ کر روزہ کھولیں۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے! اللہ اعزاز دے تو ایسے عطا کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں میرے بھائیو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس کے ذرات عطا فرمائے، اس کے ذرے نصیب فرمائے۔ ہم تو ذرات کے بھی اہل نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں ان بزرگان دین اور ان اکابرین کے ذرات بھی مل گئے تو قیامت کے دن ہماری وہ شان بنے گی کہ دنیا دیکھ کر اس کو فخر کرے گی کہ یہ عزت والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی۔ تو بہرحال یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بڑا کوئی اور صدمہ نہیں پہنچا جس صدمے کا نام حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا 14 صدیوں کے اندر ذی الحجہ کا مہینہ ہر سال آتا ہے، لیکن کسی سال بھی اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا اسلامی اعتبار سے کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہو جتنا بڑا حضرت عثمان کی شہادت کا۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اکثر مسلمانوں کو حضرت عثمان کی شہادت کا نہ مہینہ پتہ ہے، نہ تاریخ پتہ ہے، نہ دن پتہ ہے۔ بیٹے کی سالگرہ کا دن پتہ ہے اس پاگل کو، ہر سال آتی ہے تو انگریزوں کی اندھی تکلیف کرتا ہوا، عیسائیوں کے یہود و نصارہ کے راستے پر اندھا چلتا ہوا اپنے بیٹے کی تو سالگرہ مناتا ہے، اور اپنے قائد کی تو سالگرہ مناتا ہے۔ جی ایم سید کی آج تک لوگ سالگرہ منا رہے ہیں، بے نظیر کی آج تک پارٹی والے سالگرہ منا رہے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کس دھندے کے لوگ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کی کیا اوقات ہے جنہوں نے مسلمانوں کو کس رخ پہ ڈالا۔ لیکن جب آدمی اندھا ہوتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کا تو پتہ ہوتا ہے،
اپنی شادی کی سالگرہ کی تاریخ بھی پتہ ہوتی ہے، میری شادی کس سن میں ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی، اس کی بھی سالگرہ مناتے رہتے ہیں پاگل کہیں گے۔ حالانکہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا مہینہ اور ہر آنے والا سال انسان کی خوشیوں کو فنا کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ یہ تو جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنا خوشیاں ختم، اتنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ گاڑی جتنی آگے جاتی ہے اتنے شہر پیچھے چھوڑتی ہے۔ کراچی سے نکلے تھے تو کراچی تھا، اور جب کراچی سے گاڑی باہر نکلی تو جناب جنگل آ گیا۔ کہاں گیا کراچی کا؟ پیچھے رہ گیا کراچی، روشنیوں کا شہر، پورا پاکستان روشنیاں دیکھنے آ رہا ہے۔ کہاں گیا؟ کہا 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ روشنیوں کا شہر کھنڈرات کے اندر اور جنگلات کے اندر اور ظلمات میں تبدیل ہو گیا۔ اور آگے گئے تو جناب کراچی سے اتنے دور ہو گئے کہ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑے گا، اور دور ہوتا چلا گیا۔ جتنا سفر آگے کا بڑھ رہا ہے اتنی خوشیاں پیچھے دھکیلی جا رہی ہیں۔ تو زندگی جتنی آگے بڑھ رہی ہے اتنی خوشیوں کو فنا کر رہی ہے، اتنا میرے بھائی موت کے گھاٹ کے قریب ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اور نہ جانے اس زندگی کی شام کس کی کون سے شہر میں سفر کرتے ہوئے پوری ہو جائے، کہاں انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو پاگل پنا اور دیوانہ پنا اور اندھا پنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اولاد کی سالگرہیں یاد رہتی ہیں، ابا مرحوم کی برسی بھی یاد رہتی ہے۔ کن کی؟ ابا مرحوم۔ زندگی بھر ابا کو جوتے مارتا رہا، مرنے کے بعد کہتا ہے ابا مرحوم ہمارے بڑے نیک ہیں، زندگی میں تو اپنے باپ کی ایسی تیسی کرتی ہے، بعد ہوتا ابا مرحوم۔ اور دادا مرحوم کا یاد ہے برسی کا، نانا مرحوم کا یاد ہے، لیکن داماد مصطفیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہونے کا شرف پانے والے، داماد بیٹا ہوتا ہے، داماد کو بیٹوں جیسا مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ کب دنیا سے گئے، کیسے گئے، ان کے ساتھ کیا واقعہ ابھی تک مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو کچھ اللہ علماء کا بھلا کرے کہ کچھ اخباروں کے اندر، ان تاریخوں کے اندر وہ ان واقعات کو دے دیتے ہیں، تو اخبار پڑھنے والے اخباروں سے، ورنہ ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے، اخباروں سے پڑھ کے کچھ معلوم کر لیتے ہیں اسلام۔ اگر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ اخبار بھی نہ پڑھ رہے ہوتے اور اسلامی صفحات وغیرہ اس میں سلسلہ جاری نہ ہوتا تو تاریخ میں کیا آیا، کیا گیا، کب آیا اور کب گیا، ان مسلمانوں کو اس کی قطعاً کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ تو حالات حاضرہ کے لیے اخبار اٹھاتے ہیں کہ کل کیا ہوا ہوگا کراچی میں، تو وہاں ایک مولوی صاحب کی پوری تقریر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہیں اچھا یہ ہوا تھا، تو مولوی صاحب کے لگانے سے ہوا تھا، پتہ چلا، ویسے تھوڑی پتہ ہے۔ اور حضرت صاحب نے معاف کیجیے گا، اخبار خریدا بھی اس لیے نہیں تھا کہ مولوی صاحب کا یقیناً اس میں کوئی بیان آیا ہوا ہوگا، اس نے تو کراچی شہر کے حالات کل کیا بیتے ہیں، کیا ہوا تھا کراچی میں، اس کو دیکھنے کے لیے اخبار خریدا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی غرض تھوڑی تھی۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جنرل صاحب کا کوئی بیان لگا ہوگا، ایک طرف کرنل کا لگا ہوگا، ایک طرف وزیر اعظم کا لگا ہوگا، ایک طرف صدر مملکت کا لگا ہوا ہوگا، ایک طرف جناب ہماری پارٹی کے قائد کا لگا ہوا ہوگا، ایک طرف جناب فلانی پارٹی کے قائد کا لگا ہوا ہوگا، ایک طرف فلانے کا لگا ہوا ہوگا، حزب اختلاف والوں کے بیانات علیحدہ ہوں گے، اور جناب جو ہے عمل دخل والوں کے بیانات علیحدہ ہوں گے اور ان کے علیحدہ ہوں گے۔ یہ سارا کچھ پڑھنے کے لیے اخبار خریدا تھا۔ اخبار میں لکھا ہوا آیا کہ مولوی صاحب نے کوئی تاریخ بھی بیان کی ہے، یہ چھوٹی سی کٹنگ ان کی لگی تھی، اس کو پڑھنے سے پتہ چلا اچھا یہ ہوا۔ نفس سے معلومات نہیں ہے اسلام کے بارے میں، حالانکہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، کتنا بڑا مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ روئے زمین میں آج تک عثمان جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا، روئے زمین میں آج تک عثمان جیسی صفت والا انسان پیدا نہیں ہوا، اور خدا کی قسم قیامت تک نہ پیدا ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے زمانے تک ایسا آدمی پیدا نہیں ہوگا جو شرف عثمان کو حاصل ہے وہ شرف دوسرے کسی انسان کو قیامت تک حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ اللہ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر، ایک روایت، اور دوسری روایت 2,20,000 پیغمبر علیہ الصلوات والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تجھ سے پہلے محمد بہت پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کے ہاں اولادیں بھی ہوتی تھیں، ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے، بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، اور ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کریں اور اولادیں عطا کریں۔ تو یقینی طور کے اوپر پیغمبروں کے گھر میں جو بیٹیاں آئی ہیں وہ بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، اور پیغمبروں نے اپنی جوان بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں اور ان کے داماد بنے ہیں۔ تو ہر پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ تقریباً نکاح ہوا ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا جس کو یہ مقام اور شرف حاصل ہو کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئیں، سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، کہ ان کو دنیا میں یہ واحد مقام حاصل ہے۔ داماد تو پیغمبروں کے لاکھوں گزرے ہوں گے، لیکن ان لاکھوں پیغمبروں کے اندر یہ واحد داماد ہے نبی کا جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ داماد تو اور پیغمبروں کے بھی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد ہیں، قرآن کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے ہیں، حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی ہے، حضرت سارہ ان کی زوجہ ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کسی کے داماد ہوئے، اور پھر ان پیغمبروں کے گھروں میں اولادیں ہوئی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے کا نام ہی نہیں تھا، کوئی ایک بھی بیٹا نہیں دیا حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے، ساری بیٹیاں تھیں، لائن سے بیٹیاں ہو رہی تھیں، بیٹیاں بیٹیاں بیٹیاں۔ یہ جو بیٹیوں والے ہیں نا، جو چڑے بیٹھے رہتے ہیں اپنی بیویوں سے، یہ پیغمبر کی زندگی میں غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سوائے بیٹیوں کے کچھ بھی نہیں دیا، کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ حالانکہ ہمارے کو جانشین چاہیے تو کس کے لیے؟ ایک فیکٹری سنبھالنے کے لیے، ایک دکان کا مالک بننے کے لیے، ایک پلاٹ اور ایک مالک کا وارث بننے کے لیے جانشین چاہیے۔ ارے پیغمبروں کو وارث چاہیے ہوتے تھے نبوت کے کام کو سنبھالنے کے لیے۔ ہمارے کو ایک دکان سنبھالنے کے لیے اگر بیٹا نہ ملے تو آپ بگولا ہوتے رہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا، جانشین پیدا نہیں ہو رہا، وارث نہیں آ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھاپے کے اندر وارث مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو تو نرینہ اولاد کی حاجت اور ضرورت ہم سے زیادہ تھی، اس لیے کہ نبوت کو منتقل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ نبوت ہمیشہ اولاد انبیاء میں آئی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں آئی۔ نبوت ہمیشہ کس میں آئی؟ نبوت ہمیشہ اولاد انبیاء میں منتقل ہوئی ہے۔ نبیوں کی اولادوں میں اللہ نے نبی پیدا کیے ہیں۔ اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام پر نبوت کو چونکہ ختم کرنا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا سلسلہ بھی خدا نے حضور کی زندگی میں ختم کر دیا۔ کہاں بعد میں قادیانی پیدا ہوں گے، یہ بعد میں نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور 30 دجال کذاب بے ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو تم ان کا حسب نسب ذرا معلوم کر لینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اولاد بچی ہی نہیں، بالغ ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہ اولاد کے اندر کیسے نبوت کا سلسلہ منتقل ہوگا؟ اللہ نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے وہ اولاد انبیاء میں پیغمبر اتارے ہیں اور اولاد انبیاء کے اندر پیغمبر آئے ہیں، لہذا ہمارے پیارے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کی خدا نے حفاظت کا ایک بہترین انتظام فرمایا کہ آپ کی جتنی نرینہ اولاد تھی
طیب آئے ہیں، طاہر آئے ہیں، مطہر آئے ہیں، قاسم آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کو اللہ تعالیٰ نے حد بلوغت میں داخل ہونے سے پہلے ہی بچپن میں وفات دے دی، تاکہ نبی کی یہ نرینہ اولاد کا سلسلہ ہی رک جائے کہ کل کو کوئی پیدا ہو کر اس کی اولاد میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ چونکہ میں نبی کی اولاد میں ہوں لہذا میں بھی پیغمبر ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک نقطہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اس سے کسی کی نبوت مانی نہیں جا سکتی۔ نرینہ اولاد حضور کی ختم ہے، نہ حضرت قاسم کی اولاد، نہ حضرت طیب کی اولاد، نہ حضرت مطہر کی اولاد، نہ حضرت ابراہیم کی اولاد، سارے بچے حضور کی حیات کے اندر نرینہ اولاد وفات پا گئی۔ اسی پر تو مشرکین مکہ حضور کو طعنہ دیتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اس کی ساری نرینہ اولاد مر گئی ہے، بس یہ اکیلا اکلوتا باقی رہ گیا ہے، کچھ وقت کے بعد یہ بوڑھا بھی چل دے گا، اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو اس بات سے حضور کو صدمہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر اتاری اور کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی ہے، آپ اس کے شکرانے کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی کیا کریں۔ ان شانئک هو الابتر، جو دشمن آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، اللہ دکھائے گا کہ اس کو خدا مٹا کر ختم کر دے گا اور آپ کے نام کو خدا قیامت تک زندہ رکھے گا۔ آپ کے ماننے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کے چاہنے والے اور آپ پر جان نچھاور کرنے والے اور نثار کرنے والے اور قیامت تک آپ کی سنتوں کی، آپ کی زندگی کا دفاع کرنے والے خدا ایسے محبان اسلام پیدا کرتا رہے گا جن کی زندگیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹپک رہی ہوگی اور قیامت تک ہر علاقے میں، ہر گاؤں، ہر قریہ میں اور ہر ملک کے اندر خدا محمد کی زندگی کو انشاءاللہ زندہ رکھے گا۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اللہ تیرے نام کو بھی اور تیرے نشان کو بھی اور تیری شان کو بھی اللہ باقی رکھے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں وفات دے دی، اس لیے کہ نبوت اولاد انبیاء میں آیا کرتی ہے۔ جب نرینہ اولاد ختم ہو گئی تو اب کسی بھی جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے کا دعویٰ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس بڑی قوی دلیل موجود ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ داماد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت عثمان کو جو مقام اور جو عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ مقام اور شرف دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو نہیں ملا۔ لاکھوں پیغمبروں کے داماد ہیں شروع سے لے کر آخر تک، داماد تو حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود جو مقام عثمان بن عفان کا ہے یہ مقام کسی بھی داماد کا نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کے داماد کا یہ مقام نہیں۔ کیوں کہ ہر پیغمبر کے داماد کے پاس اگر اس کو یہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا تو نبی کی ایک بیٹی سے نکاح کی وجہ سے، لیکن حضرت عثمان کو ذی النورین کہا گیا ہے، دو نوروں والا۔ حضرت رقیہ جو منجلی بیٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو لہب ملعون لعنہ اللہ کہ بیٹے عتبہ سے ان کی نسبت ہو گئی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو دشمنی پہ کھڑا ہو گیا ابو لہب اور اپنی اولاد کو بھی تیش دلایا اور بیٹے کو بھی ورغلایا اور یہ کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے۔ تو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا زبان کے پکے کرنے کو بھی نکاح سے تعبیر کر لیا جاتا تھا۔ تو اس نے اپنے باپ کے کہنے پر کفر کی حمایت کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے، 34واں سال ہے زندگی کا، نام عثمان تھا، اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور لقب ذی النورین تھا، والد کا نام عفان تھا۔ تو عثمان بن عفان کے، لیکن دربار رسالت سے حضرت عثمان بن عفان کو القاب بہت سارے ملے، اسلامی کارنامے انجام دینے کی وجہ سے القاب بہت سارے ملے، اس لیے صحابہ نے اکثر و بیشتر حضرت عثمان کا نام کے بجائے ان کے اس لقب اور اس کارنامے کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، اور وہی لقب کے ساتھ ان کو پکارا جاتا تھا کہ خود دربار رسالت سے یہ اعلان ہو رہا ہے، ارحم امتی بھی امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم دل کی طبیعت اور طبیعت کے نرم آدمی حضرت ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور کفار کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے اور سب حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا میں اور سچائی کے اندر شہرت رکھنے والے میرے صحابی حضرت عثمان۔ تو ان کو لقب ملا ہے دربار رسالت سے کامل الحیاء والایمان کا۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر قرآن سے چونکہ خاص شغف تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحیوں میں بھی ان کا نام تھا، اور جس وقت کے اندر احادیث قدسیہ کو، جو اللہ تعالیٰ کے خطوط ہیں، اللہ تعالیٰ کے خطوط بھی اپنے بندوں کی طرف آئے ہیں، تو وہ بھی قرآن کی تحریر کے ساتھ ہی لکھے جاتے تھے، اللہ کے خطوط بندوں کے نام۔ وہ اللہ کے خطوط بھی لکھنے کا شرف حضرت عثمان بن عفان کو حاصل ہوا ہے۔ بعد کے اندر احادیث قدسیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ وحی مطلوب ہے اور یہ غیر مطلوب ہے، ہیں دونوں وحی، لیکن یہ وحی کا وہ حصہ ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو نماز میں پڑھا جائے گا، اور یہ وحی کا وہ حصہ ہے جس کو قرآن تو نہیں کہا جاتا، نماز میں تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چونکہ ادا ہوا ہے، لہذا یہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی خواہش کے مطابق کبھی بھی کلام نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد کی زبان سے جب بھی جو لفظ نکلا ہے وہ وحی کی وجہ سے جو اس کے دل پر القاء ہوا ہے، وہ زبان محمد کی زبان ادا کرتی ہے، وہ لفظ محمد کی زبان سے ادا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارے نزدیک جیسے قرآن حجت ہے، ہمارے نزدیک حدیث بھی حجت ہے، اس لیے کہ حدیث پر بھی وحی کا لفظ قرآن نے بولا ہے۔ تو جو لوگ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں وہ وحی کے منکر ہیں، اور وحی کا انکار کفر ہے، اسی ان کی گمراہی کے اندر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں جو حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہیں ذوق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کہیں ذوق نہیں ہے۔ احادیثوں کے اوپر اگر کہیں پر ضعیف ہونے کا کوئی فتویٰ لگتا ہے تو وہ اس کی اسناد کی وجہ سے لگتا ہے، نہ کہ متن کی وجہ سے۔ حدیث سے پہلے ایک سند آتی ہے، حدثنا عن فلان قال حدثنا عن فلان قال اخبرنا عن فلان قال حدثنا عن فلان قال اخبرنا عن فلان، اس کو سند کہتے ہیں۔ یہ سند ہے، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، میں نے اپنے اس سے شیخ سے سنا، شیخ نے اس سے سنا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، جا کے سلسلہ مل رہا ہے۔ تو یہ جو سند ہے، اس سند کے اندر بعض مرتبہ کوئی آدمی ایسا آ جاتا ہے جس کی عدالت، جس کا تقوی، جس کا ورع، جس کی پرہیزگاری کے اوپر محدثین کو اشکال ہوتا ہے۔ اس اشکال کی وجہ سے وہ کہتے ہیں چونکہ یہ آدمی اس میں تھوڑا کمزور آ رہا ہے، تو بعد میں کچھ
ذوق معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی نے کوئی اپنی طرف سے تو اس میں لفظ نہیں ملایا، کوئی اس کے اندر باقی جب یہ بات ہونے کے بعد یہاں سے بات شروع ہوتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا، تو اب اس کے بعد جتنا کلام ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ احادیث کے اندر جو محدثین نے مختلف جو ہے حکم لگائے ہیں، وہ حکم اس کی سند کے اعتبار سے لگائے ہیں، ہمیشہ اس کی متن کے اعتبار سے نہیں لگائے۔ اسی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ذوق کیسے ہوگا؟ اگر خدا اور اس کے رسول کا ہی کلام کمزور ہے تو دنیا میں کس کا کلام طاقتور ہے؟ بھائی اگر ذوق اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تو پھر کس کے کلام میں طاقت ہے؟ وہ تو محدثین کو آنے والے راویوں کے اوپر شک آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں عدالت پوری نہیں ہے، اس کی زندگی سے جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، اس کی زندگی سے تہمت ثابت ہو رہی ہے، تو یہ حضور کے قول کو نقل کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر جب تک ان کو کئی واسطوں سے کئی سندوں سے بات نہیں ملتی اس وقت تک اس میں احتیاط برتتے ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے شمائل ترمذی کے اندر، شمائل کبریٰ میں، شمائل کبریٰ، ایک بزرگ کو یہ حدیث پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم الاربعاء کو، بدھ والے دن کو پچھنا لگوایا تو اس پچھنا لگوانے کی وجہ سے اس کو برس ہو جائے گا، برس کا مرض واقع ہو جائے گا۔ انہوں نے حدیث سنی، سند کو دیکھا تو سند کے اندر ذوق تھا، تو وہ انہوں نے اس بات کو توجہ نہیں دی۔ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور کہا حدیث ضعیف ہے، یہ کہہ کہ حدیث کو ایک طرف کر دیا اور بدھ والے دن پچھنا لگوا لیا۔ اللہ کی شان پچھنا لگوانا برس ہو گیا۔ اب بڑے تل ملا رہے ہیں ادھر ادھر پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، حدیث تو ضعیف تھی اور میں نے پچھنا لگوایا اور برس ہو گیا۔ تو بہت کیفیت کے ساتھ اور کڑن کے ساتھ اور پریشانی کے عالم کے اندر وقت گزر رہا ہے۔ ایک رات سوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو گئی، تو ایک دم حضور کو دیکھ کر قدموں میں گر گر روتے ہوئے، یا رسول اللہ برس ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھ کو میرا فرمان نہ پہنچا تھا کہ بدھ والے دن پچھنا مت لگوانا کہ برس ہو جائے گا؟ فیصلہ فرمان تو پہنچا تھا لیکن حدیث ضعیف تھی۔ حضور نے فرمایا او اللہ کے بندے، کیا نبی کا کلام بھی کبھی ضعیف ہوتا ہے؟ کیا نبی کا کلام بھی کبھی ضعیف ہوتا ہے؟ وہ تو محدثین نے راویوں کے اوپر فتویٰ لگایا، میرے کلام میں کب ضعف ہے؟ فوراً معافی مانگی، آنکھ کھلنے کے اوپر صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ پاک سے معافی مانگی اور کہا یا اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو میرے کو شفا عطا فرما۔ اللہ نے برس سے شفا عطا فرما۔ ایسے چکروں میں مت پڑو بھائی، یہ کمزور وہ کمزور وہ کمزور وہ کمزور سند کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، اس لیے سند کے اعتبار سے بات کا مسئلہ ہے۔ اصل ہے متن کو دیکھا جائے گا۔ ہاں جہاں تک من گھڑت روایت کا تعلق ہے کہ وہ حضور کا کلام ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کو حضور کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، تو وہ تو قابل گرفت ہے اور اس کو تو فوراً رد کیا جائے گا بات کو کہ بھئی یہ بات تو حضور سے پائے ثبوت تک پہنچ ہی نہیں رہی، جس کو موضوع کہتے ہیں، وہ من گھڑت بات ہے۔ اس کے بارے میں تو سخت وعیدیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، وارد ہوئی۔ آپ نے فرمایا جس نے میری طرف منسوخ کر کے کوئی بات ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تھی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ نبی کی طرف منسوخ کر کے جو بات کرے گا، نبی نے وہ بات نہیں کہی ہے، نبی کی طرف منسوخ کر کے وہ بات کہے گا تو اس آدمی کو خدا جہنم میں داخل کرے گا، اس لیے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس بات کو فوراً لے کے اس پہ عمل شروع کر دیں گے، حالانکہ حضور کی بات نہیں ہے، تو قوم تو گمراہ ہو جائے گی، غلط راہوں پہ چلی جائے گی۔ اس لیے بچانے کے لیے کہا کہ موضوع روایات سے بچنا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک جلیل مقدر صحابی ہیں، ان کی زندگی کی ایک پوری تاریخ ہے، ان کے مناقب ہیں، ان کی شان ہے۔ تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو بروز جمعۃ المبارک دوپہر کے وقت کے اندر بلوائیوں کی کارروائی سے، باغیوں کی کارروائی سے حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے ہیں۔
ان کی شہادت سے پہلے کی جو پوری زندگی 34 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے اور السابقین الاولین من المہاجرین والانصار میں داخل ہیں، سبقت کرنے والوں میں ہیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے ہیں، اور عورتوں میں حضرت ختیجہ لائی ہیں، بچوں میں حضرت علی لائے ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ لائے ہیں۔ یہ 4 سبقت لے جانے والوں میں ایمان میں آزاد بالغ مردوں میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ اول من دخل فی الاسلام ابا بکر، سب سے پہلے اسلام میں ابو بکر داخل ہوئے ہیں۔ عورتوں میں حضرت ختیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر کی محنت کے اوپر جو اگلے دن اسلام میں داخل ہونے والے 7 خوش قسمت مسلمان انسان تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان کا نمبر ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوئی لمبی چوڑی تقریر پر مسلمان نہیں ہوا، یا تو اتنا سمجھو، اتنی حدیثیں پیش کرو، داڑھی تک رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پورا اسلام کیا قبول کریں گے؟ داڑھی پر آنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ذرا سا کام کرنے کے لیے ہزاروں تقریر سناؤ نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی کے ہال میں جان ہی نہیں ہے، بے عمل باعث ہے، سارا الزام بھی مولویوں پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو حضور کی بات تو ابو جہل نے بھی ایک عرصے تک نہیں مانی، تو حضور کے کلام میں بھی اثر نہیں تھا۔ ابو لہب مر گیا کفر پر، 70 سے زیادہ مرتبہ تو ابو جہل کے دروازے پہ حضور اسلام لے کر گئے اور اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، تو حضور کے کلام میں بھی اثر نہیں تھا، پھر کیا وجہ تھی؟ تو بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والوں میں ابتدائی اسلام لانے والوں کے اندر ہے۔ اور کوئی لمبی چوڑی تقریر اتنی سی بات پر صدیق اکبر سمجھا کے لائے، ذہن تیار کر کے لائے، حضور کے مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق اکبر حضرت عثمان بات کرے۔ حضور نے عثمان کو دیکھا اور کہا کہ عثمان، اللہ کی جنت کا طالب نہیں بنتا؟ اے عثمان، اللہ کی جنت کا طالب بن، خدا کی قسم میں تیرے لیے اور ساری خلق خدا کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے سارے الفاظ محمد کی زبان سے ادا ہوئے کہ میرے اندر سے کیفیت بدل گئی اور بے اختیار میری زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ یہ جملہ، اے عثمان خدا کی جنت کا طالب بن، اے عثمان خدا کی جنت کا طالب بن، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تیری طرف اور ساری خلق کی طرف خدا کا رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ اتنی سی بات کہ حضرت عثمان اسلام لائے۔ ان کی تاریخ، ان کی زندگی انشاءاللہ میں آپ کو سناتا رہوں گا اگلے جمعوں کے اندر انشاءاللہ۔